السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو اب جلدی سے ہم جو اپنی آیت نمبر 213 اوپن کر لیتے ہیں اپنی قرآن پاک پر، اور آپ بھی جو ہے اپنے قرآن پاک پر سے وہاں سے سیکھنا چاہیں وہاں سے سیکھ لیں، یا یہاں سے اگر آپ کو صحیح سمجھ آتی ہے تو یہاں سے بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ ترجمہ آپ اپنے قرآن پاک پہ لکھ لیا کریں لیڈ پینسل سے، اس طرح جو ہے آپ کو یاد کرنے میں ایزی ہو جائے گا، اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہم نے یہ تفسیر جو ہے سیکھی ہے، اور جو ہے تفسیر ہے وہ علیحدہ ایک نوٹ بک بنا لیں، اس کے اوپر جو ہے لکھ لیا کریں۔ اور یہ جو لیسنز ہیں یہ جو آپ کی ویڈیوز ہے ہوتی ہیں یہ لیسن وائز ہیں، تو آپ اوپر نوٹ بھی لکھ لیا کریں کہ لیسن نمبر 1 کی تفسیر ہے، لیسن نمبر 2 کی، یا 15 کی، یا 13 کی، 55 کی، اس طرح۔ پھر اگر کبھی آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہونے لگے یا کچھ بھولنے لگے یا کچھ دیکھنا چاہیں تو آپ وہ لیسن نکال لیں اور ایزیلی جو ہے سرچ کریں وہ لیسن اور دیکھ لیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ پاک آپ کو سیکھنے کی اور جو ہے مجھے بھی اچھے سے سکھانے کی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جلدی سے ہم اپنی جو آیت نمبر جو ہے 213 کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، اب یہاں سے جو ہے آپ کی سب نیچے سے دیکھیں، آپ یہاں سے جو ہے آپ کی اس پیج کی چوتھی لائن سے آپ کا جو آج کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، ٹھیک ہے۔ چوتھی لائن دیکھیں اپنے اس پیج کی، وہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے سب لوگ ایک دین پر۔ فبعث اللہ النبیین، پھر بھیجی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل، اور اتاری، معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، لما اختلفوا فیہ، اس میں وہ جو کہ اختلاف کرتے ہیں اس میں، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، دی گئی ان کو کتاب، من بعد، اس کے بعد سے، ما جاءتہم البینات، جو پہنچ چکے ان کو صاف حکم، بغیم بینہم، آپس کی ضد سے، فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو، فہد اللہ، ہدایت کی، لما اختلفوا فیہ، اس سچی بات کی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق، حق سے، باذنہ، اپنے حکم سے، واللہ یہدی، اور اللہ پاک ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب ترجمہ ہمارا ہو گیا آیت نمبر جو ہے 213 جو ہے 213 کا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتی ہیں۔ اب ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق پر تھے، ایک راستے پر تھے، کیونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ماں اپنی بیوی جو ہے ان کے تشریف لائے، اور جو اولاد ہوتی گئی ان کو دین حق کی تعلیم فرماتے رہے، اور وہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے۔ ایک مدت اسی حالت میں گزر گئی، پھر اختلاف طباع سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک عرصہ کے بعد اعمال اور عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی۔ پھر اس اختلاف کے دور کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا، جو کہ حق ماننے والوں کو خوشی کے وعدے سناتے تھے اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان پیغمبروں کی مجموعی جماعت کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی جو ہے نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، نازل فرمائی اللہ پاک نے، اور ان پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل فرمانا اس غرض سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان رسول اور کتب کے ذریعے سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دے، کیونکہ رسول اور کتابیں جو ہے امر واقعی کا اظہار کر دیتے ہیں، اور امر واقعی کے جو ہے متعین ہونے سے ظاہر ہے کہ غیر واقعی کا غلط ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے،
اور یہی فیصلہ ہے، اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اللہ آنے سے چاہیے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے اور اس پر مدار کار رکھ کر اپنے سب اختلافات مٹا دیتے، مگر بعضوں نے خود اس کتاب ہی کو نہ مانا اور خود اسی میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، یعنی اہل علم اور اہل فہم نے، کہ اول مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے عوام ان کے ساتھ لگ لیا کرتے ہیں، اور اختلاف بھی کیسے وقت کیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے، یعنی ان کے ذہن نشین ہو چکے تھے، اور اختلاف کیا کس وجہ سے؟ صرف باہمی ضد کی وجہ سے، اور اصلی وجہ ضد کی حب دنیا ہوتی ہے، حب مال ہو یا حب جاہ، پس مدار علت مخالفت حق کا وہی حب دنیا ٹھہری، اور یہی مضمون تھا سابق میں۔ پھر یہ اختلاف کفار کا کبھی اہل ایمان کو مضر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی زمانے میں تمام انسان ایک ہی مذہب اور ملت اور عقیدہ خیال پر تھے، جو ملت حق اور دین فطرت تھی۔ پھر اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور ان پر کتابیں اور وحی نازل فرمائی۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد اور تبلیغ اور اصلاح کے بعد انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کیا اور انبیاء علیہ السلام کے تابع ہوئے، جن کو مومن کہا جاتا ہے، دوسرے وہ جنہوں نے اس آسمانی ہدایت اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، وہ کافر ہو گئے۔ پہلے سب لوگ ایک دین پر تھے، دین حق پر تھے، اب دین وحدت پہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دین حق اسلام و ایمان پر تمام انسانوں کا اتفاق و اتحاد کس زمانے کا واقعہ ہے، یہ وحدت کہاں تک قائم رہی؟ مفسرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مثل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ عالم ازل کا ہے، جب تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے سوال کیا گیا تھا، الستُ بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بلا استثناء یہ جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اس وقت تمام افراد انسانی ایک ہی عقیدہ حق پر قائم تھے، جس کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وحدت عقیدہ کا واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ آدم علیہ السلام ماں اپنی زوجہ محترمہ کے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد ہوئی اور سب پھیلتی گئی، وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم اور تلقین کے تابع اور توحید کے قائل تھے، اور سب کے سب بھی استثناء قابیل کو نکال کے استثناء مطلب کہ استثناء کر دیا، قابیل کے متبع شریعت و فرما بردار تھے، ٹھیک ہے؟ اب قابیل نے نافرمانی کر لی تھی، تو اس لیے اس کا استثناء فرمایا کہ اس کے علاوہ سب اتباع کرنے والے فرما بردار تھے۔ اب مسند بزار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہا۔ اس وقت سب کے سب مسلم اور توحید کے اعتقاد رکھنے والے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان زمانہ 10 قرن ہے، بظاہر قرن سے 1 صدی مراد ہے، تو کل زمانہ 1000 سال کا ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وحدت عقیدہ کا زمانہ وہ ہے جب کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا سے دنیا میں طوفان آیا، اور بجز ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی ساری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس دنیا میں رہے وہ سب مسلمان موحد اور دین حق کے پیرو تھے، مطلب کہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو سب اب اللہ کو ایک ماننے والے تھے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کا نزول فرمایا اور ان کو یاد دلایا کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی کو ماننا ہے۔ اب آتا ہے کہ
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو دین حق کا اتباع کرنے والوں کو دائمی آرام و راحت کی خوشخبری دی کہ ان کو جب اللہ کو مانیں گے، اللہ کی جو ہے عبادت کریں گے، یا تو فرماتے ہیں کہ یہ قول آتا ہے کہ یہ اس وقت بات ہے کہ جب ایک اللہ کو مانتے تھے، جب ابھی عالم برزخ میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم بتاؤ تم سب کا رب کون ہے، تو سب نے ایک آواز میں کہا تھا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو ہے ان کی تمام جو نسل پھیلتی گئی وہ ایک اللہ کے دین پر تھی، اللہ کو ماننے والی تھی، سوائے قابیل کو نکال کے کہ اس نے جو ہے گناہ کیا تھا۔ تو اب جو ہے کان الناس امۃ واحدہ، اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دنیا کے سب انسان دین حق پر قائم تھے، پھر اختلاف طبائع سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، ایک عرصہ کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ حق و باطل میں جو ہے التباس ہونے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنی کتابیں راہ حق کی ہدایت کرنے کے لیے اور اسی دین حق کو دوبارہ قائم ہو جانے کے لیے بھیجی، جس پر سب انسان پہلے قائم تھے، لیکن ان سب ہدایات واضح اور آیات بینات کے ہوتے ہوئے کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے ضد اور عناد سے انکار کیا۔ اب جو ہے اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے انبیاء علیہ السلام اور کتابیں دنیا میں بھیجی، یہ سب اس واسطے تھی کہ یہ لوگ دین حق اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو واحد دین ہے اس پر آ جائیں۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام اور کتاب اللہ تعالیٰ نے اس راہ حق پر قائم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار۔ جب ایک غرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر فرمایا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو وہ دوسری دوا مقرر فرمائی، پرہیز بتایا، اب آخر میں ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اس وقت تک کے لیے کامیاب ثابت ہو جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اللہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس پر جو ہے یقین رکھنے اور جو ہے سچے مذہب پر رہنے کی، اپنے دین حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔